انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے تو یہ بھی کہہ دینا کہ بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے گا اور جو منہ پھیرے گا۔ فرعون کو یہ بھی بتا دینا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر، اور فرعون کو بڑی نرم انداز میں بات کی، لیکن جو رب نے فرمایا وہ تو کہنا ہی کہنا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ فرعون کو سمجھایا بڑی محبت سے، اس کی کنیت لے کے اس کا نام لیا، یعنی عزت کے ساتھ، کیونکہ کسی کی کنیت پکارنا وہ اس کی عزت کے لیے ہوتا ہے۔ اور چونکہ ایک متکبر انسان تھا تو متکبر کے سامنے اگر آپ اکڑ کریں گے اور خاص طور پہ بڑا طاقتور ہو تو پھر آپ کو گھاس میں نہیں ڈالے گا، آپ کو خاطر بھی نہیں لے کے آئے گا۔ تو ایک تو یہ بات بھی تھی۔ پھر چونکہ تبلیغ کا انداز یہی ہوتا ہے کہ تبلیغ ہمیشہ حکمت سے کی جاتی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آؤ، تمہیں بڑا فائدہ ہو جائے گا، تمہاری حکومت قائم رہے، تمہیں لمبی عمر دے دی جائے گی، تمہیں تمہارے بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ بڑا آپ نے اس کو آفریں بھی کی کہ کسی طریقے سے یہ ہدایت پہ آ جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو آفریں کی تھی ظاہر سی بات ہے اللہ پوری کر سکتا تھا۔ تو اب جب آپ نے اس کو دعوت دی تو اب فرعون نے کیا کہا؟ قال من ربکما یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے رب کے ہم بھیجے ہوئے ہیں، تو اب فرعون نے ماننے کے بجائے کہا تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ یعنی میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے کیا؟ رب تو میں ہوں۔ اس کے بات کا مقصد یہ تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقہ ثم ہدیٰ، کہا ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو کی صورت بنائی اور پھر اس کو ہدایت دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا جواب دیا کہ فرعون اس پہ آرگومنٹ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ویسے دنیا کے تمام متکبرین جتنے بھی لوگ ہیں جو بڑے بڑے متکبر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ میں بڑے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں اور ہوتے ہیں اندر سے بڑے ہی ملعون شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان کے پاس کوئی بات کرنے جائیں گے تو آپ کو ایسے جھڑک کے نہیں نکال دیں گے۔ آپ کی حیثیت کے مطابق اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے تاکہ میرے لوگ بھی میرے خلاف باغی نہ ہو جائیں۔ تو اب فرعون نے بھی یہ معاملہ کیا کہ لوگوں کو یہ دکھایا دیکھو میں تو آرگومنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سن کے رد نہیں کیا، میں چاہتا تو ان کو ویسے ہی باہر نکال دیتا، تو میں نے دلیل سے بات کی۔ اب جب دلیل سے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ دلیل دے دی کہ جس کا کوئی جواب فرعون کے پاس ہی نہیں تھا، کیونکہ فرعون تو کہتا میں تمہارا رب ہوں، اور جو اس فرعون سے پہلے جو مخلوق تھی اس کا رب فرعون نہیں تھا، نہ اس کا دعویٰ تھا کہ میں نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو ہدایت دے دی۔ اب فرعون اس کا رد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ قال فما بال القرون الاولی، تو وہ بولا تو جو پچھلی قومیں تھیں ان کا کیا حال ہے؟ یعنی اس نے کہا کہ پچھلی قومیں بھی آئی تھی اور انہوں نے بھی خدا کا انکار کیا تھا، تمہارے خدا کا انکار کیا تھا، تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ یہ بات اس نے غلط کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ جس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ ظاہر سی بات یہ ہسٹری کی بات تھی تو اس پہ بات کرتے تو بڑی طویل بات ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے فلاں فلاں قوم کو عذاب ہوا، کہتا فلاں فلاں قوم کو نہیں ہوا۔ پھر آپ کہتے کہ نہیں وہ ایمان لے آئی تھی، تو کہتا ثابت کرو ایمان کب لے کے آئی تھی، کون سی کتاب سے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو بات بڑی لمبی چوڑی ہوتی۔ انبیاء کرام بڑے ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، اور ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ایسی بات کرتے جو سب کو سمجھ بھی آ جائے اور سامنے والا خاموش بھی ہو جائے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں جب نمرود سے بات کی
تو اس نے کہا کہ میں رب ہوں، تو آپ نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو وہ بہت الذی کفر، تو جو کفر کیا تھا وہ حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا، میں کیا جواب دوں۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، کیا اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، میرے رب کے پاس ہے کہ کس کو اس نے عذاب دیا، کس کو عذاب نہیں دیا۔ بات آپ نے مکا دی، ختم کر دی۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اور میرا رب نہ تو بہکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ تو اگر ماضی کے اندر میرے رب نے اگر کسی قوم کو عذاب نہیں دیا تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ بھول گیا تھا یا سستی کر دی تھی، نہیں، اس کو پتا تھا کہ یہ مومن ہے اس لیے نہیں دیا عذاب، اور جن کو عذاب دیا اس لیے دیا کہ وہ مومن نہیں تھے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا، زمین کو پھیلا دیا جس پہ تم چل پھر سکتے ہو، ٹھہر سکتے ہو، اور اس کے اندر راستے بنا دیے تمہارے لیے۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ساری کے سارے رب کی دلیلیں بیان کی ہے کہ جس کا فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ آسمان سے پانی وہ تو نہیں اتارتا تھا، اس کی مرضی سے تو نہیں اترتا تھا، اور زمین اتنی بڑی تھی جہاں پہ فرعون کی سلطنت بھی نہیں تھی، وہاں پہ جا کے فرعون نے راستے نہیں بنائے تھے۔ تو آپ نے وہ باتیں کی، پھر کہا کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی قدرتوں کو بیان کیا کہ آسمان سے پانی تو برساتا ہی ہے، لیکن اس پانی کے اندر وہ اللہ نے حیات رکھ دی ہے کہ اس سے پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پودے بھی اگتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک خاص سائنٹیفک بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس بات کو اب 1400 سال بعد سائنس نے جانا ہے کہ پودوں کے اندر بھی جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ ویسے تو اتنا تو پتہ تھا لوگوں کو پہلے کہ نرمادہ عام طور پہ ہوتے ہیں پودوں میں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہر پودے کے اندر نرمادہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ رب نے فرمایا کہ سب کے اندر ہی جوڑے ہیں، اور پھر دوسری آیت میں بھی اس کی وضاحت ہے، تو بڑی سائنٹیفک بات ہے۔ فرمایا کہ کلوا ورعوا انعامکم، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔ تو اب یہ دیکھیں کہ رب کی بادشاہت کی ایک اور دلیل دی ہے، رب کی بادشاہت کی ایک اور دلیل دی ہے، رب کی ربوبیت کی ایک اور دلیل ہے۔ جو فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا مگر اپنے دشمنوں پہ سختی کرتا تھا، تنگی کرتا تھا، اور اپنے لوگوں کو نوازتا تھا، اور رب نے فرمایا کہ میں تو ایسا رب ہوں جو ہر چیز کو پیدا بھی کرتا ہوں اور ہر چیز کے لیے سارا سامان بھی میں نے مہیا کیا ہوا۔ یہ پودے جو میں اگا رہا ہوں زمین کے اندر تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے چوپایوں کے کھانے کے لیے ہے، تو میری ربوبیت، میری بادشاہت کوئی محدود نہیں ہے۔ تو یہ بھی رب کی ربوبیت کی دلیل ہے، اور فرمایا کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے جا کے فرعون کو پیغام پہنچایا۔ پھر مزید کیا معاملہ ہوا، کس طرح سے معاملات آگے بڑھے، تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے درس قرآن میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔